امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی. ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور حضور کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ دلیل اس طرح کی دو کہ سامنے والے کے ذہن تک بات پوری اتر جائے، آپ اسے سمجھا پائیں. امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے. 15-20 لوگ تھے. ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے سورت امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے، ایک ادھر سے بولتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ اس طرح بات کرتے ہیں کسی کے سامنے؟ میں اکیلا ہوں اور تم 15 لوگ ہو، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، طریقہ کرو کوئی بات کا. وہ چپ کر گئے، کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے، ہم تو غیر مہذب ہو گئے. تو امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو وہ میرے سامنے آئے. انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا. وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ اگر جیت گیا تو ہم سارے جیت گئے، یہ اگر ہار گیا تو ہم سارے. تو امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے جی سارے بولیں گے تو سمجھ ہی نہ آئے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے. تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے، ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ ہے. تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا نا اس پر اعتبار کرو، اس پر اعتبار کرو. تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے. چلیں جی تھوڑا آگے چلتے ہیں. اللہ کریم نے نا آگے ایک اور مثال بیان کی. یہ جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے نا قبروں میں جائیں گے ہڈیاں گل جائیں گی سڑ جائیں گی تو کیسے اٹھیں گے، تو اسی پارے کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل کیا اور 2 واقعات تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے میں بیان فرمائے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی بستی تباہ ہو گئی تھی. وہ آدمی وہاں سے گزرا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. بہت سارے مفسرین کے نزدیک بعض نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہاں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی کسی کو مخصوص نہیں کرتے، لیکن کثیر کی تعداد یہ ہے کہ حضرت عزیر تھے. آپ گزرے ایک بستی میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ حال ہو گئی ہے اور زمین پلٹ دی گئی ہے، چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں. تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا بعد موتہا، مرنے کے بعد. خیال آیا، اللہ کریم نے نا انہی پہ موت طاری کر دی، حضرت عزیر علیہ السلام پہ. ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، ایک گدھا تھا، درخت کے نیچے لیٹ گئے گدھے کو باندھ کے. اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور وہ 100 سال تک سوتے ہی رہے. وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی، وہاں شہر آباد ہو گیا، دنیا آباد ہو گئی، زمانہ آباد ہو گیا. آپ جب سوئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. 100 سال کے بعد اٹھے، ثم بعثا، جب اٹھے قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا کتنی دیر سوئے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگے یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا سا حصہ. تو رب کریم نے فرمایا نہیں، آپ تو 100 سال تک سوئے رہے. فرمایا وہ دیکھو ذرا گدھے کی طرف، وہ گدھا جو تھا نا ان کا وہ گل سڑ گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، اور وہ جو کھانا تھا نا پھل تھے، شربت تھا، سالن تھا، اس کا حال یہ ہے کہ لم یتسنہ، وہ باسی بھی نہیں ہوا. یہ ہے میرے رب کی قدرت. جس نے پہلے گل سڑ جانا تھا وہ باسی بھی نہیں ہوا اور وہ گدھا اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں. تو رب کریم نے فرمایا سمجھ آئی ہے میں مردے کیسے زندہ کروں گا؟ عرض کی یا اللہ ایسی سمجھ آئی ہے جو کبھی بھولے گی بھی نہیں. 100 سال تک سوئے رہے. یہ بڑا لطیف واقعہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے نا تو اپنے گھر گئے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. ایک بوڑھی اماں جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اس کو جا کے سلام لی تو آپ فرمانے لگے اس اماں سے یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اماں فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا، لیکن وہ تو 100 سال پہلے غائب ہوئے، دوبارہ آئے ہی نہیں. آپ فرمانے لگے اماں میں ہوں عزیر. تو اماں کہنے لگی کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی، اگر آپ عزیر ہیں نا تو دعا کریں
میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ دعا کریں، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ تو حضرت عزیر نے دعا کی تو رب نے انہیں شفا دے دی۔ حضرت عزیر کی عمر اس وقت بھی 40 سال تھی۔ حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی، واپس آئے تو، اور حضرت عزیر کا بیٹا ان سے ملا تو اس کی عمر 118 سال تھی، پوتے بھی بوڑھے تھے۔ لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوتے، اور کچھ 17 سال کے 16 سال کے نوجوان ہیں تو سارا سال ان کا سفید ہو جاتا ہے، علامات وہ آ جاتی ہیں جو بوڑھوں میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے، اس طرح کر کے ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ جب مومن قبروں سے اٹھیں گے نا، مومن آنکھ کھلے گی تو کہیں گے سویرا ہو گیا، جیسے ابھی سوئے تھے نا، کہیں گے دن چڑھ گیا ہے، تو اللہ فرمائے گا ہاں دن بھی چڑھ گیا ہے اور رب رسول کے دیدار کا نظارہ بھی تمہیں دیا جائے گا، اٹھو بڑی شاندار صبح ہوئی ہے۔ اور کافر جب اٹھے گا تو کہے گا اوہو اب میرے لیے کیا نئی سزا ہے۔ تو اس سے بالکل آگے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ اسی پارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تو رب کریم نے فرمایا یقین نہیں، عرض کی یا اللہ اطمینان قلبی کے لیے۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے۔ کہ یا اللہ میں اطمینان قلبی کے لیے، تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، کچھ نے لکھا ہے کوا تھا، مور تھا، مرغی تھی، کبوتر تھا، مختلف نام آئے۔ وہ 4 پرندے لیے، پھر ان کو ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنایا، پھر گوشت ایک دوسرے میں مکس کیا، پھر 4 مختلف پہاڑیوں پہ رکھا۔ اللہ نے فرمایا مکس ہو گیا نا آپس میں، اب تم آواز دو۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی اور رب نے زندگی دی، اور وہ پرندے اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ کے کھڑے ہوئے۔ تو فرمایا ابراہیم جس طرح ان کو زندہ کیا نا، اسی طرح پھر قبروں سے میں ہڈیاں بھی زندہ کر کے نکال دوں گا۔ میں ایک فلسفی کو پڑھ رہا تھا، یہ ہمارے جدید دور کے فلسفی بڑے عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہوا ایسی چلتی ہے کہ انسان قبر میں ہوتا ہے تو ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں تو کوئی بھی نہیں بچتا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ کو عذاب ہوتا ہے کچھ کو ثواب ہوتا ہے۔ تو قبر کے اندر جب مردے چلے گئے تو آپ یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ ایک ایک قبر سے 70 اٹھیں گے تو ایک کو عذاب ہو رہا ہے ایک کو ثواب ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جواب دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے۔ ہر آدمی کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے سردیوں کے موسم میں۔ میں نے کچھ ایسے بندے دیکھے ہیں، بلکہ کوئی مجھے کہے گا تو میں دکھا دوں گا، ساری سردیاں سویٹر نہیں پہنتے، پھر فوت ہو جاتے ہیں، اور کئیوں نے 6 پہنے ہوتے ہیں، پھر بھی دانت کے ساتھ دانت بج رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں توبہ توبہ بڑی ٹھنڈ ہے۔ یہ بھائی آب و ہوا ایک ہی ہے، لیکن وجود کے اثر قبول کرنے کے معاملات بھی اور ہی ہیں۔ یہی معاملہ قبر میں ہوگا۔ دیکھیں نا حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے نے بھی آب و ہوا لکھی اور کھانے نے بھی، تو گدھا گل سڑ گیا پر کھانا گلا سڑا۔ دوسری بات یہ کہ قبر میں بندے اکٹھے ہیں تو کسی کو عذاب تو کسی کو ثواب۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 بھائی اگر ایک پلنگ پہ سوئے ہوں تو ایک خواب میں لاہور ہوتا ہے دوسرا پشاور ہوتا ہے، سوئے کہاں ہوتے ہیں؟ اکٹھے ایک پلنگ پہ۔ وہ ایک کہتا ہے میں رات کو لاہور تھا، اور دوسرا کہتا ہے نہیں تو غلط کہہ رہا ہے میں تو پشاور تھا، تو ہوتے کہاں ہیں؟ تو اگر ایک جگہ پہ آپ موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روحانی طور پر کہیں کا کہیں پہنچا دیا ہے، تو اسی طرح قبروں میں بھی اگر کسی کو عذاب ہوگا تو ہو ہی جائے گا، اللہ معاف کرے، اور اگر کسی پہ رحمت ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ہو ہی جائے گی۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں 700 گنا کر کے واپس کروں گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کتنا ملے گا؟ یہاں بھی معاملہ یقین کرنے کا ہے۔ قوم کو یقین آ جانا کہ ڈبل ہو جائیں گے تو ساری قوم لٹ جاتی ہے،
اگر اتنا یقین ہو جائے نا ڈبل ہو جائیں گے تو لٹ جاتی ہے، تو اگر یہ بھی یقین ہو جائے نا کہ 700 گنا ہو جائیں گے تو پھر بھی میرا خیال یہ ہے کہ قوم لٹنے کو تیار ہو سکتی ہے، لیکن وہاں لٹ کے برباد ہوتے ہیں۔ رب رسول کے رستے میں لٹیں گے تو آنے والی نسلوں کو بھی اللہ آباد فرما دے گا، اللہ آباد کر دے گا آنے والی نسلوں کو۔ تو میرے دوستو تھوڑا سا آگے جب ہم اس پارے میں چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں نا 2 چیزوں کے بارے میں اکثر ورگلاتا ہے، ایک تمہیں کہتا ہے کہ کنجوسی کرو، فقر تنگ دستی ہو جائے گی اگر خرچ کرو گے، اور دوسرا تمہیں کہتا ہے بے حیائی کرو۔ اللہ نے فرمایا یہ 2 کام تم نے کرنے نہیں، نہ تم نے بخل کرنا ہے اور نہ تم نے بے حیائی کرنی۔ اور پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ دانائی بڑی حکمت ہے، عقل مندی بڑی حکمت ہے، زندگی دانائی سے گزارو۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے اللہ نے دانائی دی نا عقل، اللہ فرماتا ہے اسے ہم نے خیر کثیر عطا کی۔ کام سارے ہی ہو جاتے ہیں پر جو عقل کے ذریعے کیا جائے نا، شیخ سعدی نے کہا تھا اگر تیرے پاس 1 من علم ہے نا تو 10 من عقل کی بھی ضرورت ہے، پھر وہ علم آگے پہنچتا ہے۔ 10 من، 1 من شعور کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا بڑی دانائی کے ساتھ دین پھیلایا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ حضور نے، ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھوں گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کیسے اجازت ملے گی، نماز تو فرض عین ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کا ہر سجدہ فرض ہے، اور یہ پوری 3 نمازوں کی چھٹی مانگ رہا ہے۔ لیکن حضور نے حکمت سے دین پھیلایا، دانائی سے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اگر 2 نمازیں پڑھو گے 3 نہ پڑھو گے تو کلمہ تو پڑھ لو گے نا دل سے۔ حضور پڑھ لوں گا، فرمایا چل تو 2 ہی پڑھ لینا، کلمہ پڑھ صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے 3 نمازوں کی چھٹی کی شرط پر کلمہ پڑھا، ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے 5 نمازیں کیا تہجد بھی شروع کر دی۔ اس شخص نے پھر اشراق اور چاشت بھی پڑھی، وہ ساری رات مصلی پہ بھی بیٹھا۔ لہٰذا دانائی کے ساتھ، گھر بھی آپ کا حکمت سے چلے گا، دانائی سے چلے گا، دکان بھی آپ کی حکمت اور دانائی سے چلے گی۔ تو مسلمان اس کو نہیں کہتے جو جذباتی ہو جائے، جو فٹافٹ مرانے پہ اتر آئے، اس کو کہتے ہیں جو بڑی دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا 5ویں سے 6ٹھے رکوع میں سود کی حرمت بیان کی، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہی ہے، یہ بھی تو کاروبار ہی ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ اس طرح کھڑے کیے جائیں گے جس طرح کسی کو شیطان چھو لینا، شیطان چھوتا ہے تو وہ آدمی یوں ہو جاتا ہے جیسے پاگل ہو گیا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو سود اور کاروبار کو ایک کہتے ہیں، انہیں بھی قیامت میں پاگلوں کی طرح کھڑا کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، اس سے جان چھڑا لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ طویل ترین آیت قرآن مجید کی، آیت نمبر 282، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم نے لین دین کرنا ہے اسے لکھنا ہے۔ ایک لفظ سے نا مجھے تو کئی دفعہ چڑی ہو جاتی ہے، وہ لفظ ہے کہ مجھے اعتبار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ والدین بڑے ظالم ہیں جو کہتے ہیں مجھے جوان بچی اکیلی کالج جاتی ہے تو مجھے اعتبار ہے، جوان بچے کو 10-20 ہزار روپیہ جیب میں ڈال کے گلی میں بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی بڑے ظلم کرتے جو اپنے بھائی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، تحریر نہیں کرتے اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے۔ اللہ کو بھی تو اعتبار ہے نا اپنے بندوں پہ، تو رب فرماتا ہے میرے بندو جب لین دین کرو تو اسے لکھ لو، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ میرے رسول کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ جب بھی لین دین کریں اسے تحریر کریں، اسے طے کریں، اچھے طریقے سے نوٹ کریں، تاکہ وہ کسی جگہ پہ جا کے بھی کوئی معاملہ بھی کمزوری کا باعث نہ بنے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آگے جا کے فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک
اللہ ہے, ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا وہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اگر ہم مالک ہوتے تو قیامت میں حساب نہ دیتے. مالکوں نے کبھی حساب نہیں دیا, حساب تو منشی دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں, اس لیے اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت میں نا میں تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا. تو یہ ساری امانتیں ہیں اللہ کی, جتنا کچھ ہمارے پاس ہے, وہ کوئی بھی صلاحیت ہو, کوئی بھی قوت ہو, تو اس کو صحیح صحیح استعمال کریں امانت کو. پھر میرے عزیز, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. وہ بڑی شاندار دعا ہے, ہر چیز طلب کرتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے, دیکھا جائے, پر اس دعا کے آخری لفظ یہ ہیں واعف عنا, اللہ ہم سے درگزر فرما. اور آخری لفظ یہ ہے کہ واغفر لنا, اللہ ہمیں بخش دے, وارحمنا, اور اللہ ہم پہ رحم فرما, اس لیے کہ انت مولانا, تو ہی ہمارا مددگار ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, اللہ کافروں کے مقابلے ہمیں ہماری مدد فرما. انسانی تربیت کے لیے, تکمیل اخلاق کے لیے, بندہ مومن کی کردار سازی کے لیے, افکار و نظریات کو رجوع الی اللہ کا سبق دینے کے لیے جو انداز قرآن مجید میں اختیار فرمایا ہے وہ حکیمانہ بھی ہے, مؤثر بھی ہے, اور بہت جلد سمجھ آنے والا بھی. انسان کے ذہن و فکر میں جتنی چیزیں ابھر سکتی ہیں ان سب کے جوابات بھی, اس کو اپنی تعمیر کے لیے کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے ان کے اختیار کرنے کا اسے پیغام بھی, اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر اللہ کی بارگاہ سے اسے ملے گا کیا, اس انعام کا اعلان بھی. قرآن مجید فرقان حمید کا یہ خاص خاصہ ہے. قرآن حکیم کی سورہ انفال میں سے 3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں. اللہ کریم نے دیکھیے یہاں ان تینوں آیات کے اندر کس مؤثر انداز میں اور کس خوبصورت پیرائے کے اندر ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اس طرح کی بنانی ہے کہ رب رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, اللہ کے انعامات نصیب ہوں. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو, رب رسول سے خیانت نہ کرنا. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرنا حالانکہ تم جانتے ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کے تحت فرمایا کرتے تھے جس نے فرض چھوڑے اس نے اللہ سے خیانت کی, اور جس نے سنت کا ترک کیا معاذ اللہ اس نے نبی پاک علیہ السلام سے خیانت کی. جس نے فرض چھوڑے اس نے اللہ سے خیانت کی, اور جس نے سنت کا ترک کیا اس نے نبی پاک سے خیانت کی. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ, اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے خیانت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے ہو, تمہیں پتہ ہے امانت کیا ہے, خیانت کیا ہے, اس کی تمہیں خبر ہے. یہ اللہ نے تمہارے فطری تقاضوں میں بات رکھ دی ہے, تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے. اس کے لیے یہ مت سمجھنا کہ تمہیں کسی بہت بڑے فلسفے کی ضرورت ہے یا بہت بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ تمہیں پتہ ہے کہ امانت کیا ہے اور خیانت کیا ہے, اور یہ ہمیں خبر ہوتی ہے. ڈھیر سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ دیانتداری ہے کہ بددیانتی ہے, تمہیں خبر ہے. پھر ساتھ ہی آگے فرمایا بددیانتی بندہ کیوں کرتا ہے, کون سی چیزیں سبب بنتی ہیں بددیانتی کا. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, فرمایا خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے, یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. مال کی محبت میں بددیانتی کرتے ہو, اولاد کے لیے جمع کرنے کے لیے بددیانتی کرتے ہو تو فتنہ ہے. ان کو دیکھ کر بددیانتی کر رہے ہو. دیکھیے پہلے کہا بددیانتی نہ کرو, خیانت نہ کرو, اور ساتھ ہی جو چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں, جو اس کی وجہ بنتی ہیں, ساتھ ہی ان کا ذکر فرما دیا. فرمایا مال اور اولاد اچھی طرح سمجھ لو یہ فتنہ ہے, یہ آزمائش ہے. تو مالک اگر یہ آزمائش ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے. فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے. تم دیانتداروں جیسی زندگی گزارو,
मुत्तकीन जैसी जिंदगी गुजारो, अमानतदार बनो, अल्लाह के पास तुम्हारे लिए अजर अजीम है। और फिर आगे इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान, ए ईमान वालो अगर तुम अल्लाह ताला से डरते रहोगे तो वो तुम्हारे अंदर हक और बातिल में तमीज़ करने की कुव्वत पैदा कर देगा। हमारे यहाँ ना कुछ लोगों का प्रोटोकॉल होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू दे रहे होते हैं, खिदमतें कर रहे होते हैं। मैं आपको सही मानों में बताऊं तो असल हकदार वो होते हैं लोग, असल ड्यूटियां उन लोगों की होती हैं। हज़रत बिलाल हबशी ने तय कर लिया था कि मैंने बस नौकरी करनी और तवज्जो से करनी है। और मैं आपको दिल की बात बताऊं, मैंने बड़े कैमरे देखे अपनी ज़िंदगी में, मैंने बड़ा कुछ देखा थोड़े वक्त में। मैं आपसे अर्ज़ करूं, वो बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी होती है जिसमें इंसान थोड़ा पीछे बैठा हुआ होता है, जिसमें ना बहुत सारे काम हैं। मैं थोड़े दिन पहले एक जगह जमात कराने के लिए खड़ा हुआ, एक साहब ने जमात की वीडियो बनानी शुरू कर दी। बाद में मुझे दोस्त बताने लगे, ओ खुदा के बंदे, इबादत तकरीर में कभी रोना आ जाता था, दुआ में रोना आ जाता था, मैंने ज़ब्त करना शुरू कर दिया, छोड़ दिया। लोग आंसू बेचने लग जाते, पीर साहब रो पड़े। पीर साहब किस बात पे रोए? ओ खुदा के बंदो, पीर को माफी ले लेने दो अल्लाह रसूल से, अपने लिए, अपने संगियों के लिए अल्लाह के हुजूर इसे आंसू बहाने दो। कोई चीज तो कैमरे से बाहर रहे, कुछ चीज तो। क्या खूबसूरत लफ्ज है मौला अली शेर खुदा के, फरमाते हैं उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं, उसे मुबारक हो। से सबूत न पुछो मैथों, पलाए नजरे करम कद होई, ए मैं जाना या दिल बर जाने, गैर न जाने कोई। मैं मिस्कीन पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई, ये ते वासफ यार ने नज़र जो की थी, ते वासफ वासफी होई। ये तो उसका फैसला है, हमारे लिए मकाम शुक्र है, हर मकाम पर शुक्र गुजार हैं, आजिज़ी करते हैं। लेकिन जो मुआशरे का माहौल बन गया, यानी एक बंदे से भी आप बगैर कैमरे के मुलाकात ही नहीं कर सकते। वो ज़ियारत करने आता है और वो साथ कहता है 30 सेकंड का मैंने क्लिप भी बनाना है, वो तो ज़ियारत हो गई, बस ख़त्म हो गई बात। ये कौन सी ज़ियारत है जो तूने कैद भी करनी है साथ? खुदा का खौफ करें, क्या किस तरफ हम जा रहे हैं? बहरहाल आम दाम बरसरे मतलब हज़रत बिलाल हबशी ने तय कर लिया था अपनी ज़िंदगी में सादगी, पीछे पीछे रहना है। वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है, और मेरा जी चाहता है सारी गज़लें उस जालिम के नाम करें। कुछ लोग तय कर लेते हैं मैंने पीछे पीछे रहना है, उनके ऐलान किए जाते हैं, बुलाया जाता है, फिर भी पीछे निकल जाते हैं। जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, हज़रत सैयदना बिलाल हबशी ने तय कर लिया था। एक दिन किसी बात में ना हो जाता है राय का इख्तलाफ, राय के इख्तलाफ को कभी मुखालफत ना बनाएं, अपनों से इख्तलाफ हो तो इख्तलाफ राय रखें, राय दें, हुक्म कभी ना दें। हमारे यहाँ लोग हुक्म देते हैं, राय नहीं देते, बाद में इधर उधर बैठ कर शिकवे करते हैं, दसो जी मेरी मन्नी नहीं, वो भी तेरे से मशवरा लिया था, कबूल भी हो सकता है, रद्द भी हो सकता है, ख़त्म हो गई बात। किसी बात में जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी का हज़रत बिलाल हबशी का राय का इख्तलाफ हो गया। हज़रत बिलाल हबशी ग़ुलाम है, जनाब अबू ज़र बड़े कबीले से, तो जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी ने बात करते करते हज़रत बिलाल को कह दिया, ओ हबशन के बेटे। थे भी वो हबशन के बेटे, लेकिन हज़रत बिलाल के दिल को तकलीफ़ हुई। बाज़ लोग कहते हैं मैंने सच ही बोला है, सच अपने बारे में बोलना, तू दूसरों के बारे में सच बोलता है, अपने बारे में बोल, सिर्फ तू दूसरों के लिए बोले। ओ जी मैंने सच ही तो बोला था, सच बोलने की भी हिकमत है, सच बोलने की सबसे बड़ा सच किसी को अल्लाह की तरफ बुलाना है। और मेरा रब फरमाता है उदऊ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, किसी को अल्लाह की तरफ भी बुलाओ तो दानाई के साथ बुलाओ, हिकमत के साथ। सबसे बड़ा सच भी बोलो तो दानाई के साथ बोलो। तूने सच बोला है और तूने लोगों का कलेजा चीर के रख दिया, ये क्या अंदाज हुआ तेरा सच बोलने का, ये क्या तरीका हुआ? हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा हबशन के बेटे, बात सच्ची थी। हज़रत बिलाल को तकलीफ हुई, कोने में बैठ के रोए, और गुलाम रोए और आका को खबर ना हो, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। हुजूर अलैहिस्सलाम पता चला, महबूब ने मिंबर सजाया। हुजूर की आदत थी नॉमिनेट करके इस्लाह नहीं करते थे, बाई नेम नहीं, नामजद करके नहीं, ओवरऑल बात कर देते, समझने वाले समझ जाते। हुजूर फरमाने लगे लोगों को क्या हो गया है,
میں نے تو جاہلیت کی ساری باتیں پاؤں تلے رون دی تھی. ابھی بھی کہتے ہیں بلال کو ابشن کا بیٹا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں باقی تو کوئی نہ سمجھے تو میں سمجھ گیا. بڑا مشکل ہوتا ہے مجمع میں اٹھ کے معافی مانگنا. ہمارے ہاں بعض لوگ معافی بھی اس طرح مانگتے ہیں کہ یوں لگتا ہے گن بھی ساتھ پکڑی ہوئی ہے. معافی دو ورنہ گولی مار دوں گا. معافی مانگنے کا بھی طریقہ سلیقہ نہیں آتا. اور دنیا میں کچھ ایسے نفس پرست ہیں ان کو استادوں سے معافی مانگنے پڑی تو نہیں مانگ سکتے. مشائخ سے معافی مانگنے آتی ہے تو نفس کے بندے بن کے نفس کی غلامی کرتے ہیں لیکن اپنی عزت کی جگہوں کو بھی درست نہیں کرتے. کتنا بڑا مجرم ہے جو باپ سے بھی معافی نہ مانگ سکے, جو ماں سے بھی نہ کہہ سکے میں غلطی کر گیا تھا. اتنی بڑی نفس پرستی. تو نے آقا بنا لیا اپنے نفس کو اپنا. مجموع میں معافی مانگنا, اعتراف کرنا, حق کو قبول کرنا, اپنے نفس کو ذبح کرنا. حضرت ابو ذر غفاری مجمع کے بیچ اٹھ کے کھڑے ہوئے, چمکتا دمکتا چہرہ, قبولیت حق کا جذبہ, اپنے نفس کو چیر دینا اور اس پر پاؤں رکھ کے رب رسول کا قرب حاصل کرنے کا ذائقہ. جناب ابو ذر غفاری حضرت بلال کے قریب گئے اور پھر ان کے سامنے لیٹ گئے. رو کے کہنے لگے ابشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور رکھ میرے سینے پہ. میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا, پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑا ہے کائنات میں عزت والا ہو گیا ہے. یہ دیکھو کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. ہمارا نفس کی خواہش بچی, رشتے نہیں بچے. ہمارے نفس کی خواہش بچی, تعلقات نہیں بچے. نفس کی خواہشیں بچی, ہمارے اپنے نہیں بچے. نفس کی خواہشیں بچی, مال جمع ہوا, دیانتداری نہیں بچی, وعدوں کی پابندی نہیں بچی, تجوریاں بھر گئیں, روحیں اجڑ گئیں, بددیانتی سے رزق حرام سے کمایا ہوا مال, کاریں کوٹھیاں بنگلے بن گئے, باطن اجڑ گیا. اس لیے کہ نفس کی خواہش پوری کی. نفس کے سامنے اگر انبیاء کی بھی تعلیمات آئیں, لوگوں نے تکبر کیا, قتل تک کر دیا نبیوں کو, لیکن اپنے نفس کی خواہش کے خلاف جانے کو تیار نہ ہوئے. خدا را واپس آ جاؤ, خدا را. وقت آیا, یہ وقت بدلتا رہا, یہ دور تبدیل ہوتا رہا. لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے. ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے. لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے, جبر کیے, خوف اور ہراس پھیلایا, اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے. پھر کیا ہوا؟ ایسی ایسی بیماریاں لگیں جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں. بھری ہوئی تجوریاں, پیسے باہر گر رہے ہیں, پر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرض ہی وہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں. وقت گزرا, ٹائم یزید کا آیا. وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا. ٹائم شمر کا آیا. 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی, شمر کو نہیں پتا تھا, کلمہ تو پڑھتے تھے نا, یہ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا. نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے, ان سب کو پتا نہیں تھا. یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے, فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. کلمہ پڑھتے تھے, مسلمان کہلاتے تھے. 10 محرم کو جمعے کا دن تھا.
इमाम हुसैन इमामा बांध के घोड़े पर बैठकर खुतबा देने लगे तो एक शख्स अंदर से बोल के कहने लगा, हुसैन तकरीर लंबी ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले हो नमाजियों, सामने वो शख्सियत खड़ी है जिस पर अभी दुरूद पढ़ेंगे नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला, अभी दुरूद पढ़ेंगे हुसैन इब्ने अली पर, अभी शहीद करके अभी दुरूद पढ़ेंगे, वो सामने खड़े। और इमाम हुसैन का एक जुमला तारीख ने यूं लिखा है कि शायद रेत के जर्रे भी तड़प गए। इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मुझे गौर से देखो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम जानते हो मैं कौन हूं? नबी पाक ने फरमाया था ये हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के बेटे। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? सामने इमाम हुसैन खड़े। फरमाया मुझे जानते हो? और इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं और आज के बाद तुम्हें किसी नबी का कोई नवासा नहीं मिलेगा, क्योंकि नबी पाक आखिरी नबी हैं। और जब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो किसी नबी की औलाद कैसे होगी? तुम्हें आज के बाद किसी नबी के नवासे की ज़ियारत नहीं मिलेगी। मैं कैसे आपसे ये बात आपको अर्ज़ करूं कि सामने हुसैन इब्ने अली भी हों तो लोग नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लोग अपनी कुर्सियां पक्की करते हैं, लोग गवर्नरियां पक्की करते रहे, लोग गुड बुक में जाने के लिए एक दूसरे को शाबाशियां देते रहे, जश्न होता रहा। सबसे पहले एक शख्स ने इमाम हुसैन का काफिला रोका था, उसका नाम होर बिन यजीद था। सबसे पहले उसने रोका था। वो एक लश्कर का सिपा सालार था। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा पढ़ा ना तो होर यजीदी फ़ौज में था, वापस गया और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से जाके कहने लगा, या जो भी वहाँ लोग मौजूद थे यजीदी फ़ौज के, उनसे कहने लगा, तुमने तो कहा था कि सिर्फ रास्ता रोकना है, तुमने तो कहा था कि सिर्फ इनसे कुछ मनवाना है, तुमने तो जब मुझे भेजा था तो कहा था कि बस थोड़े मामलात हैं। ओए सच बताओ, नबी के नवासे को शहीद करोगे? तुमने तलवारें निकाल ली हैं, नेज़े निकाल लिए हैं, तीर निकल आए हैं, तैयारी मुकम्मल है, मुझे सच बताओ, क्या हुसैन इब्ने अली की गर्दन पर खंजर चलाने लगे हो? सैयदा फातिमा का जिगर पारा शहीद होगा? क्या यह खबर सच है? यूं होगा? तो कहने लगे हाँ, यही हुक्म है हमें, यही तैयारी है, यही प्रोग्राम है, यही प्लान है, यही होगा। कहने लगा, मैं और आप तो मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ते हैं, तो क्या महबूब के नवासे को ज़िबा करोगे? जनाब अली अकबर को, जिनका चेहरा रसूल पाक से मिलता है, हजरत कासिम बिन हसन को, जनाब अली के बेटों अब्बास बिन अली को, हजरत अली के बेटे अबू बकर बिन अली को, हजरत अली के बेटे उमर बिन अली को, हजरत अली के बेटे ये भी 3 करबला में मौजूद, हजरत उस्मान इब्ने अली को, इनको शहीद करोगे? ने कहा हाँ, तैयारी हो गई है। तो सब के ज़मीर मुर्दा नहीं होते। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी सख्त जगहों पे फूल उगते हैं। हुर ने जब इनसे कहा कि तुम्हारा पक्का इरादा है, कहा पक्का इरादा है, तो उसने कहा ये ज़रा पकड़ो, ये ओहदा पकड़ो, मुझे तुम्हारा दिया हुआ ओहदा नहीं चाहिए, हुसैन के नाना की दी हुई जन्नत दरकार है, ये रखो अपने पास, मुझे तुम्हारा। एड़ी लगाई उसने और दौड़ा और इमाम हुसैन के कदमों में गया। कहने लगा, हुजूर मैं मुजरिम हूँ, मैं ख़ताकार हूँ, मैंने सबसे पहले आपको रोका था, पर मुझे कसम है अल्लाह की, मैं जानता नहीं था इनका इरादा क्या है। हुजूर भूल गया, गलती कर बैठा, ये अंधे होंगे, इनकी आंखों में पट्टी बंदी होगी, और मुझे तो पता है ना कि दुनिया को फिर मोहम्मद का नवासा न मिलेगा, मुझे खबर है। अगर माफ़ी मांगूं तो माफ़ कर दोगे? पहला मुजरिम हूँ, मैंने रोका है, अगर आ जाऊं तो कबूल कर लोगे?
یہ ظرف، یہ حوصلے، یہ توانائیاں اگر ہیں تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہیں، یہ شیر خدا کی تربیت میں ہیں، یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے۔ حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا، ہاتھ پھیلائے، فرمایا آجا، لگ جانا میرے سینے کے ساتھ، تو آ جانا، تو نے دیر کی، ہم تو پہلے سے منتظر تھے، تو آ جا، تیری ساری معاف ہیں۔ ہور کے مقدر جاگے، امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا۔ بعض نے لکھا ہے جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے، ان میں ہور شامل۔ خدا را کچھ خواہشات، کچھ نفسانی باتیں چھوڑ دو، سارا دن اپنے آپ کو ہی منواتے رہنا۔ اپنی ضد کے سامنے لوگ بڑے بڑے ادارے تباہ کر دیتے، بڑی بڑی جماعتیں تباہ ہو گئیں، بڑے بڑے آستانے خیر کے ٹوٹ گئے، لیکن ہماری انا، ہماری ضد، ہمارا تکبر، ہماری اپنے لیے خواہشات یہ ختم نہ ہو سکیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، انہیں حضور کا خون نظر نہیں آیا، نفس کی خواہشیں نظر آئیں، جائیدادیں نظر آئیں، لیکن پتہ ہے کمال کیا ہے؟ ہمیشہ جو لوگ حق قبول کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں یہ عزت عطا کرتا ہے۔ دو چار باتیں میری ضرور لے کے جانا، یہی لنگر ہے آج پیغام حسین کانفرنس کا۔ دیکھو آپ کے والد آپ کو جو سمجھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ غور کرو، آپ کے اساتذہ اور مشائخ جو آپ کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو ضد آپ نے لگا لیا وہ ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ رسول کا حکم زیادہ مؤثر ہے یا جو آپ نے اپنی مرضی سے چیزیں طے کی ہیں وہ زیادہ مؤثر؟ اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کرو، اپنے آپ پر تھوڑی دیر کے لیے پابندی لگاؤ، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات کو کچلو، زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کرو جس سے روح تازہ رہے، دل تازہ رہے، طبیعت تازہ رہے، دین بچا رہے۔ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں نا معاشرے میں، ہم سے اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو 95 طلاق والے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ نہ میاں ہارنے کو تیار تھا نہ بیوی ہارنے کو تیار تھی، بالآخر رشتہ ہی ہارا، دونوں کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ تھوڑی دیر کے لیے لوگ چپ نہیں کیے، سارا کچھ ختم کر لیا۔ اپنی مزاج کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر تحمل پیدا کرو، بردباری۔ میں ایک دفعہ بہت پریشان تھا، حالات کچھ عجیب رخ اختیار کر گئے، بہت پریشان تھا، تو میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا دعا فرمائیے گا، تو مجھے کہنے لگے سیدہ زینب کی سیرت پڑھو۔ تو میں نے پہلے دن آ کے کتاب کھولی نا، تو دربار دمشق میں جو جناب زینب نے کلام فرمایا نا، انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انسان حق پہ ہو کہ اگر گلا بھی کٹا لینا تو اس کا مزاج طاقتور رہتا ہے، روح طاقتور رہتی، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کمزور نہیں پڑا۔ یزید نے جب کوئی بات کی نا دمشق کے دربار میں، تو حضرت زینب پیچھے بیٹھی تھی پردے کے لوگوں کے درمیان، اس نے جب کوئی بات کی تو جناب زینب وہاں سے اٹھ کے، ہماری خواتین ہر بات پہ روتی ہیں، دو کہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے، جناب زینب پیچھے سے اٹھیں پردے کے پیچھے سے، اور جب اپنی گرجدار آواز میں انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہاں ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جو مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ جب سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا نا تو وہ بزرگ چونک گئے، اور وہ نابینا تھے تو ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آ گئے دربار میں، علی کی آواز ہے، علی بول رہے دربار دمشق میں، وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے، علی آ گئے، وہ گرج آواز میں، وہ تنتنا، وہ دبدبا، وہ وزاداری، وہ ان کی بات میں صداقت، کانپ گئی ہر چیز دربار کی۔